اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. This is the first verse of Surah Baqarah and I want to talk about it. کیا کبھی ہم نے اس آیت کے بارے میں سوچا، تدبر کیا؟ تو پہلے ہم اس آیت کے ترجمے کو سمجھ لیتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ In this book, without a doubt, is a guidance for those who are muttaqeen, yani who are believers. In more specifically, muttaqeen, those who have taqwa, right? یہ اس کا ترجمہ ہے اس آیت کا. This is not a perfect translation again, but it is acceptable. اس کی ٹیکنیکلٹی میں جانا پڑے گا کیونکہ اس آیت کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ ذالکا. ذالکا کا کیا مطلب ہے؟ ذالکا کا مطلب ہے دیٹ، ناٹ دس. لیکن جب ترجمہ کیا گیا ہے تو ترجمے میں آپ دیکھیں گے اس آیت کی ٹرانسلیشن یہ ہے، دس از اے بک، ناٹ دیٹ از اے بک. کیونکہ حاذا کا ورڈ ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں دس کے لیے، لیکن یہاں پہ حاذا نہیں ہے، یہاں پہ ذالکا ہے. ذالکا مینس دیٹ، یعنی دیٹ از اے بک without a doubt, in which without a doubt is a guidance for those who are muttaqeen, right? But the question is, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یعنی in this book without a doubt is a guidance for those who are believers، یا پھر that is the book in which without a doubt is a guidance for those who are muttaqeen. What's the difference? There is a technicality, there is a difference. جب ہم عربی میں ذالکا استعمال کرتے ہیں نا، تو دیٹ مینس وی آر ایکچولی ریفرنگ ٹو اے تھنگ. ایکچولی دس از ون آف دا ریزنس، لائک وی آر ایکچولی ریفرنگ ٹو اے تھنگ وچ از فار فار اوے، یعنی کہ وہ چیز بہت دور ہے، ہماری ریچ میں نہیں ہے. اور جب ہم دس استعمال کرتے ہیں نا، دیٹ مینس وہ چیز ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری یا پھر وہ کمپلیٹ فارم میں، فزیکل فارم میں ہمارے پاس. لیکن قرآن تب بک کی فارم میں نہیں تھا، کمپلیٹ فارم میں نہیں تھا. ابھی قرآن ریویل ہو رہا ہے، تو قرآن کہاں ہے؟ قرآن کہاں ہے؟ اٹس ابو، یعنی اٹس کرنٹلی ناٹ ان دا بک فارم بٹ اٹس ابو ان دا اسکائی. اور ذالکا کا ورڈ ہم تب استعمال کرتے ہیں، it is one of the opinions of the مفسر. ذالکا کا ورڈ ہم تب استعمال کرتے ہیں it is actually used for a thing which is elevated، یعنی کہ it is something which is above us، could be in the sky or heavens. اس کے لیے ہم ذالکا کا ورڈ یوز کرتے ہیں. سبحان اللہ، جسٹ لک ایٹ دا سلیکشن آف دا ورڈس، کہ اللہ تعالیٰ نے عام الفاظ استعمال نہیں کیے. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کانشیس ہو کے ایک خاص الفاظ کا چناؤ کیا آیات میں. قرآن کی جتنی بھی ورسز ہیں آپ ان میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل ورڈز یوز کیے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ لفظ یہاں نہ ہوتا نا تو پرفیکشن نہ ہوتی. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے تدبر ضروری ہے، غور کرنا ضروری ہے، فوکس کرنا ضروری ہے، تفکر ضروری ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ہم اس چیز کو سمجھیں. اب آتے ہیں اس ورڈس کے میننگ کی طرف، ٹھیک ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، جیسے کہ یہ آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب، وداؤٹ اے ڈاؤٹ. خیر یہ آلریڈی ٹرانسلیشن میں کور ہے، بٹ لیٹ می ریمائنڈ یو اگین کہ عربی میں ہم لا تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کی شیورٹی دے رہے ہوں، لائک جس چیز کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. اور اٹ از ایکچولی ان این ایکسٹریم وے کہ میں آپ کو ڈسکرائب، اٹ از ویری ہارڈ ٹو ڈسکرائب، اس کو ڈسکرائب کرنا مشکل ہے. ایک ایسی چیز جس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو ہی نہ، مطلب کوئی 1% بھی ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی دنیا کا شخص اس کو غلط پروو نہ کر سکے، اس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز، اس کے لیے ہم لا کا ورڈ یوز کرتے ہیں عربی میں، لیکن اس کے بعد کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، اس چیز کے بارے میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی ان دیٹ بک وداؤٹ اینی شیڈو آف اے ڈاؤٹ از اے گائیڈنس فار دوز ہو آر متقین. سبحان اللہ. اور ایک اور چیز اس کے بارے میں بھی میں سوچ رہا تھا کہ وائی از اٹ ناٹ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی العالمین. عالمین یعنی اس آیت کو اگر اس ورس پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، ان سلیکٹیو لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، جو آلریڈی مسلمز ہیں، بلیورز ہیں. لیکن قرآن تو پوری کائنات کے لیے ہے نا، پھر کیوں صرف ان کے لیے ہدایت کیوں ہے جو آلریڈی متقین ہیں؟ اور ایک اور چیز، جو آلریڈی متقین ہیں ان کو ہدایت کی کب سے ضرورت ہونے لگی؟ ان کو کیوں ہدایت چاہیے؟ متقین کو بھی ہدایت چاہیے ہوتی ہے کیا؟ اٹس اے گڈ کوشچن لیکن عالمین کا ورڈ نہیں یوز ہوا. متقین ہیں، سلیکٹیو پیپل، ان کے لیے ہدایت ہے. وائی؟ بیکاز اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، دس از آلسو دا اوپننگ ورس آف دا قرآن آفٹر سورہ فاتحہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، before you read this book any further, you need to check one thing, you need to verify one thing, and that is you need to ask from yourself whether you are muttaqeen or not. If you are not muttaqeen, you will never find guidance in this book. You can get knowledge from this book and you might get your evidence to prove this Quran wrong, but you will never get hidayah. تو اب پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالمین کا ورڈ کیوں نہیں یوز کیا، متقین کے لیے کیوں ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کیوں نہیں ہے اس کتاب میں؟ وائی؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کتاب کو کھولیں گے ایررز نکالنے کے لیے، غلطیاں نکالنے کے لیے، مسلمز کو غلط پروف کرنے کے لیے، مسلمز کے فیتھ کو چیلنج کرنے کے لیے، اس کتاب کو غلط پروف کرنے کے لیے. اینڈ یو ول فائنڈ ایررز ان دس بک. اگر آپ کی یہ نیت ہے نا، یہ انٹینشن ہے نا، یو ول فائنڈ ایررز. بٹ لیٹر آن جب آپ ان کو ڈکلیئر کریں گے، دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے، وہ الگ بات ہے کہ آپ غلط پروو ہو جائیں گے. پھر آپ پتہ کیا کریں گے؟ پھر آپ اسی اپنے ایگوئسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ دوبارہ اس کتاب کو کھولیں گے اور ایک اور ایرر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ مجھے کوئی اور گرامیٹیکل ایرر ملے. آپ عربی سیکھیں گے، آپ دنیا جہان کی کتابیں پڑھیں گے، یا آپ نے اس کتاب سے ایرر ڈھونڈنا ہے. بیکاز یو آر سو مچ ایگر to prove this book wrong and you have that egoistic mindset کہ آپ کو اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن جب آپ اپنی دلیل لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے، پھر آپ غلط پروو ہو جائیں گے. اینڈ اگین آپ یہ کرتے رہیں گے. اٹس لائک یو آر انٹو دیٹ ڈارکنیس، یو آر جسٹ کیپ آن سنکنگ انٹو دیٹ ڈارکنیس which has no end. Why? Because you do not want hidayah from this book. آپ کو گائیڈنس ہی نہیں چاہیے، اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جن کو گائیڈنس چاہیے. اور پھر جب متقین اس کتاب کو کھولیں گے، یعنی جن میں تقویٰ ہے، جب وہ اس کتاب کو کھولیں گے نا، they will see wonders, they will find miracles, they will rule over the world, they will challenge the enemies of Islam. تو اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، یعنی متقین، ایسے لوگوں میں تو آلریڈی تقویٰ ہوتا ہے، تو پھر ان کو کیوں ہدایت کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کتاب میں وداؤٹ اے ڈاؤٹ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں. متقین کے اندر تو پہلے تقویٰ ہے. وائی؟ کیونکہ جو ہدایت کا کانسیپٹ ہے نا، اٹ از ناٹ دیٹ ایزی، اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے. ہم دنیا میں اگزامپلس دیکھتے ہیں، کبھی کوئی شخص اپنے نیوٹرل مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہیں بیٹھا ہوتا ہے، اس نے اپنے دماغ کو تھوڑے ٹائم کے لیے خالی کرتا ہے اور نیوٹرل ہوتا ہے، اور یہ اس پہ تھوڑا سا بھی تدبر کرتا ہے کہ یار میں دیکھوں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دیر شوڈ بی اے سورس، دیر شوڈ بی اے ریزن،
دیر شوڈ بی اے پاور بیہائنڈ اٹ. تو میں اپنا سفر کیوں نہ میں یہ ایک سفر طے کروں کہ میں اس ریئل سورس کو ڈھونڈوں، یعنی گاڈ کو. وہ اس تلاش میں نکلتا ہے اپنے نیوٹرل مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اس کو ہدایت مل جاتی ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یار ایسے لوگوں کو بھی ہدایت مل سکتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ ایسے لوگ جب 1 منٹ کے لیے بھی اپنے مائنڈ کو نیوٹرل کرتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ واٹس آن دا ادر سائڈ آف دا ریور، یعنی اس بات کی دوسری پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے، دوسرا پرسپیکٹیو کیا ہو سکتا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ اپنا وہ سفر طے کرتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. ہمیں سیرہ سے بہت سی اگزامپلز ملتی ہیں. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب تھے، اور ایسے لوگوں کو ہدایت مل گئی جو کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مطلب دوز پیپل ہو ور دا اینیمیز آف اسلام، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، کہ جان کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹلی ٹورچر کیا. ایسے لوگوں کو ہدایت مل گئی. ہدایت کا جو کانسیپٹ ہے نا، اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ. صحیح کہا اللہ تعالیٰ نے، یہدی من یشاء الی صراط المستقیم. اٹ از اللہ ہو گیٹ ٹو چوز ہو ول بی گائیڈیڈ. کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں یہ چیز. اینی وے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں اس دنیا میں اگر کوئی شخص جو کہ سب سے بڑا متقین ہے، سب سے بڑا بلیور ہے، سب سے بڑا مسلمان ہے، آپ اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ ہر لمحہ ہدایت پہ ہے. ایون وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کو یہ بات پتہ بھی نہیں ہے، اس کو خود بھی نہیں پتہ کہ وہ کب کس لمحے ہدایت کے اس راستے سے ہٹ جائے. اٹس سم تھنگ سو کمپلیکیٹڈ، سم تھنگ سو ڈینجرس، کیونکہ شیطان اس کے پیچھے ہے. اور شیطان سب سے زیادہ جو پاورفل اٹیک کرتا ہے نا، وہ بلیورس پہ کرتا ہے. ہی ول اٹیک یو فرام دا رائٹ. دیکھیں آپ چاہے دنیا کے جتنے مرضی بڑے مومن ہوں، جتنے مرضی بڑے بلیور ہوں، اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا مسلمان کہتے ہوں، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے مومن نہیں ہو سکتے. کیا آپ کو پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے؟ سوچیں، امیجن کریں. ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں؟ لیکن I don't want to make this concept very complicated for you. میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہدایت حاصل کرنا بہت ایزی ہے. دنیا میں ایک ایسی دعا ہے، اس کائنات میں ایک ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، وہ ہدایت کی دعا ہے. اسی لیے نماز میں ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اور یہ کتاب صرف ان لوگوں کے لیے جن کو ایکچوئل میں ہدایت چاہیے. اگر آپ کو ہدایت چاہیے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے فردر اس کتاب کو اگر آگے پڑھنا ہے نا، تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ تم اب دیکھو کہ تم متقین ہو. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ دیکھو اور پھر تم ہدایت پاؤ گے. اور دوسری چیز، ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے مائنڈ کو کلیئر کرو، اپنے مائنڈ کو ایٹ لیسٹ نیوٹرل کرو کہ تم نے اس بک میں سے کیا تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو. اگر تمہارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ تم نے اس کی توہین کرنی ہے اس کتاب کی، اور اس کتاب سے ایررز ڈھونڈنے ہیں، غلطیاں ڈھونڈنی ہیں، یا پھر صرف اس لیے پڑھنا ہے کہ آئی وانٹ ٹو لک کول، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا پھر کسی ریچول کے طور پہ، کہیں کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وٹ ایور جو بھی پریکٹس کیا جاتا ہے سب کانٹیننٹ میں اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھوں گا whether it is allowed or not, whether it is permissible or not. I don't want to argue on that. But اگر تم ایسے کاموں میں پڑ جاؤ گے کہ تمہیں اس کتاب کو صرف اور صرف اسی لیے پڑھنا ہے کہ you wanna be a حافظ and you wanna call yourself حافظ and you want people to call you حافظ, کبھی ہدایت نہیں پاؤ گے. تم بھی ہدایت نہیں پاؤ گے. ویدر یو چاہے تم لوگ حافظ کہتے ہو، تم حافظ ہو، ضروری نہیں تم ہدایت پہ ہو. اس بک کو پڑھنے کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور پہلی کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہی بتا دی ہے.
اپنے دل کو کلیئر کرو، اپنے دماغ کو کلیئر کرو، پھر اس کتاب کو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اس کتاب پر تدبر کریں اور اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم۔ السلام علیکم۔